وہ صرف اللہ کی رضا ہے. ہم کسی شخصیت کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں, ہم کسی شخصیت سے متاثر ہونے کے لیے آئے ہیں. ہمارا مقصد صرف اللہ کی رضا اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. فرمایا دین کی بات سے ایسا فائدہ ہوتا ہے جیسے موسلادھار بارش سے بنجر زمین سرسبز و شاداب بن جاتی ہے. اللہ پاک دین کی بات سننے سے مردہ دلوں کو آباد کر دیتے ہیں. اور الدین کلہ ادب, سارا دین ادب ہے. اگر ادب نکل گیا تو دین باقی نہیں رہے گا. اور سب سے بڑی چیز آج ادب ہی نکلا. ہم نے دین کا ادب چھوڑا, دین ہماری زندگی سے نکلتا چلا گیا. اور اللہ رب العزت نے سارے عالم کے سارے انسانوں کی 100% کامیابی اپنے پورے کے پورے دین میں رکھی ہے. اور جن انسانوں نے دین کو مضبوطی سے پکڑا, بے شک وہ مال کے اعتبار سے کمزور تھے, غریب تھے, فقیر تھے, زارے تھے, ریڑھی لگانے والے تھے اور کہیں کا رہنے والا تھا. لیکن جس نے بھی دین کو مضبوطی سے پکڑا, اللہ پاک نے اس کو دنیا میں بھی کامیاب کیا اور آخرت میں بھی کامیاب کیا. اور آج بھی اللہ پاک کا وہی نظام ہے اور اللہ پاک کا وہی ضابطہ ہے اور قیامت تک یہی ضابطہ اللہ پاک کر چلے گا کہ سارے عالم کے انسانوں کو جو اللہ کامیابی عطا فرمائیں گے وہ دین کے راستے سے ہی عطا فرمائیں گے. جتنا جتنا دین زندگی میں آتا چلا جائے گا اللہ پاک اتنا اتنا کامیاب کرتے چلے جائیں گے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مال کے بعد سے کچھ نہیں ہے, حسب نہیں ہے, نسب نہیں ہے, کالا رنگ ہے, موٹے ہونٹ ہیں, باپ کے نام کا بھی نہیں پتا, لیکن دین کو مضبوطی سے پکڑا اور دین پر اپنا سب کچھ لگایا. ان کے پاس نہ مال تھا, نہ حسب تھا, نہ نسب تھا, لیکن ایک جان تھی اور اس جان کو اللہ کے دین پر لگا کر اللہ پاک نے ایسا بلند کیا کہ مسجد نبوی کا مؤذن بنایا, سفر حضر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے اور چل دنیا میں رہے اور چلنے کی آواز جو ہے جنت میں آ رہی ہے. تو اس لیے میرے بزرگوں دوستو, اگر میں آپ بھی چاہتے ہیں اور جتنا مجمع یہ بیٹھا ہے اور جو بات سن رہا ہے کہ ہمیں اللہ پاک جو ہے کامیاب کرتے ہیں, تو وہ ایک ہی راستہ ہے اور وہ دین محمدی ہے. اس پر چل کر ہی ہم 100% کامیاب ہو سکتے ہیں اور کوئی راستہ نہیں ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے جس پر چل کر ہم کامیاب ہوں. اب کامیابی کیا ہے؟ کامیابی جو ہے فرمایا جو جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا, فقط فاز فوزا عظیما, بس یہی شخص کامیاب ہے. اور بچاؤ اپنے آپ کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے, اپنے آپ کو بھی اور اپنی آل کو بھی. تو اس لیے میرے بھائیو کامیابی قرآن نے بتائی ہے اور اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا, فلاح. فلاح کہتے ہیں ایسی کامیابی کو جس کے ملنے کے بعد کبھی ناکامی نہیں ملی. ہم چیزوں میں کامیابی سمجھ رہے ہیں, زمینوں میں کامیابی سمجھتے ہیں, عہدوں میں کامیابی سمجھتے ہیں, وزارت میں, صدارت میں اور بڑے مال میں اور بڑی چیزوں میں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس میں کامیابی نہیں رکھی. یہ کامیابی کی شکلیں اور یہ دھوکے ہیں, اور انہی دھوکوں سے اور انہی شکلوں سے اور انہی سارے مادی نقشوں سے نکالنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ, اپنے چنندہ بندوں کو اس دنیا میں بھیجا. اور وہ انسان جو دنیا کے دھوکے میں پھنس جایا کرتے تھے اور زمینوں کے نقشوں میں اور مال کے نقشوں میں, اور کوئی حکومت کے نقشے میں پھنسا, اور کوئی فرعون جو حکومت کے نقشے میں پھنسا, اور نمرود جو بادشاہت کے نقشے میں پھنسا, نبیوں نے آ کر اس بات کی دعوت دی کہ اے دنیا بھر کے انسانوں, تمہیں جہاں کامیابی نظر آ رہی ہے وہاں نہیں ہے, بلکہ ہمارے حکم میں, اللہ پاک کے حکم میں اور ہمارے طریقے میں کامیابی ہے. تم اس پر آ جاؤ گے, اللہ پاک تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کر دیں گے اور مرنے کے بعد بھی کامیاب فرمائیں گے. جنہوں نے نبی کی بات کو لیا اللہ نے کامیاب کر دیا. قوم عاد بڑی طاقت والے ہیں لیکن نبی کی بات کو نہیں مانا,
اللہ پاک نے ایسی تیز ہوا چلائی کہ مولانا فرما رہے تھے کہ جب ہوا چلی تو کھڑے ہو گئے 7 فٹ جن کا قد ہے، جو ہیکل انسان، لیکن اپنی قوت پر اپنی طاقت پہ ناز کیا، اور جب ہوا چلی تو قدم جو ہے زمین پر مارے تو 3 فٹ پیر جو ہے زمین کے اندر چلے گئے، اور پھر کہا کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ پاک نے ان کی طاقت کو توڑا، اور قرآن میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایسے بڑے جیسے کھجور کے کٹے ہوئے تنے پر۔ تو میرے واسطے جنہوں نے طاقت میں کامیابی سمجھی اور جنہوں نے بڑے بڑے گھر بنانے میں کامیابی سمجھی، اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا اور اسے چیخ ماری اور وہ مر گیا۔ اور کسی نے زراعت میں کامیابی سمجھی، قوم شعیب نے، قوم سبا نے، اللہ پاک نے جو ہے عذاب بھیجا اور ساری قوم کو ختم کر دیا۔ تو قیامت تک میرے بھائیوں یہ اللہ پاک نے ثابت کر دیا، قرآن نے بتا دیا کہ ہم جہاں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہاں نہیں رکھی، بلکہ اللہ پاک نے اپنے حکم میں کامیابی رکھی ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی رکھی ہے۔ جو بھی ان کو اپنی زندگی کے اندر لیتا آئے گا اور آپ ان کے طریقے پر چلتا چلا جائے گا، اللہ پاک راحت دیں گے، چین دیں گے، سکون دیں گے، امن دیں گے، صحت میں، جوانی میں، مال میں، عزت میں، ہر چیز میں برکت عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر جو اپنے آپ کو مال اور ملک اور چیزوں کو مقصد بنائے گا اور ان کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے گا، میرے دوستوں وہ دنیا کی نظر میں عارضی طور پر کامیاب ہوگا، لیکن مرتے ہی جو ناکامی شروع ہوگی قبر میں۔ اس لیے قبر روزانہ آدمی کو پکارتی ہے کہ تو میرے پاس تیار ہو کر آنا، میں اندھیری کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں اجنبیت کا گھر ہوں، ہے جی، اور میں کسی کی بھی نہیں۔ جو میرے پاس تیار ہو کر آئے گا میں اس کے لیے جنت کا باغ بنوں، اور جو تیار ہو کر نہیں آئے گا میں اس کے لیے جہنم کا گڑھا بنوں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ہم اس کامیابی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جس کو نبیوں نے آ کر بتایا ہے جی، اور جس پر چل کر جو ہے اللہ پاک نے صحابہ اکرام کو کامیاب فرمایا ہے جی، اور جس پر چل کر جو ہے جو اللہ رب العزت نے اولیاء اکرام کو، جتنے بھی ہمارے پاس یہاں تشریف لائے اولیاء اکرام اور جو ہے بزرگان دین، وہ اسی کامیابی کو لے کر ہمارے طرف آئے، اور انہوں نے آ کر یہاں بھی اس خطے عرض پر جو محنت کی ہے انہوں نے بھی اسی کامیابی کی طرف بلایا۔ انہوں نے اپنی طرف نہیں بلایا اور انہوں نے کسی غیر کی طرف نہیں بلایا، بلکہ انہوں نے بھی یہی دعوت دی کہ دیکھو دنیا بھر کے انسانوں، اللہ کی ذات حقیقی ذات ہے، اور اللہ پاک خالق ہیں، ہمارے مالک ہیں، رازق ہیں، سمد ہیں، بے نیاز ہیں، عزت ذلت کامیابی ناکامی سب اللہ کے ہاتھ میں۔ وہ اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں، اور یہ ساری کائنات اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ اللہ پاک ہی ہمارے الہ ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی درد بندوں کے درد دور کرنے والا، وہی پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کرنے والا، وہی بھٹکوں کو راستہ دکھلانے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے۔ وہی ہے جو سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں غروب کر رہا، اور وہی ہے جس نے سورج کو 12 لاکھ گنا بڑا زمین سے بنایا ہے، اور آسمان کو تہ بتہ بنایا ہے، اور آدمی کی نظر اٹھتی ہے اور پھر نیچے آ جاتی ہے۔ وہ اللہ جس نے ساری کائنات کے نظام کو بنایا، وہی ہمارا مالک بھی ہے اور ہم اس کے مملوک ہیں، وہی ہمارا خالق ہے اور ہم اس کی مخلوق ہیں، وہ ہمارا رازق ہے، ہم اس کی مرزوق ہیں، اور وہی ہمارا جو ہے ہم پر رحم کرنے والا ہے جی، اور وہی کریم ہے جی، اور وہی ہمارا آقا ہے، اور وہی مشکل کشا ہے جی۔ اس لیے اس اللہ کی ذات کا یقین جو ہے ہمارے دل کے اندر آ جائے، یہ سب سے پہلی محنت ہے، یہ سب سے پہلا کلمے کا تقاضا ہے، اور یہ سب سے پہلا اللہ پاک کا جو بندے سے تقاضا ہے کہ تم میری ذات پر یقین لے کر آ۔ جو اللہ کو اس کلمے سے مطلوب ہے، اس لیے فرمایا یہ کلمہ عبدیت بھی ہے اور کلمہ معرفت بھی ہے، یہ اللہ کی بندگی پر بھی کھڑا کرتا ہے اور اللہ کا تعارف کرتا ہے۔ اس لیے جو اس کلمے کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئے گا، کیونکہ لا الہ الا اللہ جو ہے مقصد زندگی ہے اور محمد رسول اللہ طرز زندگی ہے۔ لا الہ الا اللہ اقرار بندگی ہے اور محمد رسول اللہ طرز زندگی ہے، کہ میرا کھانا پینا چلنا پھرنا اور اٹھنا بیٹھنا اور میرا شادی بیاہ اور ہر چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، جو اس کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئے گا اللہ پاک اس کو اللہ کی نظر میں کامیاب ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی کو دوستو جو ہے اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں تھوڑی سی دیر کے لیے بھیجا ہے، اور اس لیے بھیجا ہے کہ سب سے پہلے ہم اللہ کی ذات کا یقین اپنے اندر لے کر آئیں۔ یہ دل جو اللہ کا مسکن ہے، جہاں اللہ پاک رہتے ہیں، اس دل میں صرف اللہ ہی نے اپنا جو بنائی ہے جگہ، اس دل میں صرف اللہ ہی کی ذات ہونی چاہیے۔ دنیا کی محبت، دنیا کی چیزوں کی محبت اور یہ جتنی بھی دنیا کے نقشے ہیں، ان کی محبت ہمارے دل سے نکل کر ایک اللہ کی محبت ہمارے دل کے اندر۔
کیونکہ معلومات جو ہے وہ انسان کو عمل پر نہیں کھڑا کرتی. انسان کو جو چیز کھڑا کرتی ہے وہ ایمان کھڑا کرتا ہے. اگر ایمان نہیں ہوگا تو نہ نماز پر کھڑا ہوگا، نہ ذکر پر کھڑا ہوگا، نہ قرآن پر، نہ اس کی آنکھ میں حیا ہوگی، نہ کان میں حیا ہوگی، نہ دماغ کی سوچ اچھی ہوگی. لیکن اگر دل کے اندر ایمان ہوگا اور اللہ کی ذات کی محبت ہوگی تو اس کی آنکھ بھی صحیح دیکھے گی، کان بھی صحیح دیکھیں گے، اور جو ہے دماغ بھی صحیح سوچے گا. اور یہی 4 راستوں سے جو ہے ایمان انسان کے دل کے اندر اترتا ہے. اور اسی لائن سے جو دعوت تبلیغ کے نام سے محنت ہو رہی، اور میں اسی لائن سے 4 راستوں سے محنت ہو رہی. ان چاروں راستوں سے اللہ کی ذات کو بولا جا رہا، اللہ کی ذات کو دیکھا جا رہا، اور اللہ کی ذات کو جو سوچا جا رہا، اور اسی بات کو بولا جا رہا تاکہ اللہ کی ذات کا یقین جو ہے ہمارے دل کے اندر اتر جائے. جو اس کو اپنے دل کے اندر اتار لے گا اللہ پاک جو ہے اس کو کامیاب فرمائے. اور جس نے اتارا ہے میرے بھائی سے اس کی زندگی بن گئی، بگڑی نہیں بن. بظاہر میں بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے صحابہ کی زندگی کہ مارے پڑ رہی ہیں، تکلیفیں آ رہی ہیں ایمان کی خاطر، لیکن جب ایمان بنتا چلا گیا تو میرے بھائی سے اللہ پاک نے ان کو دنیا کا امام بنایا. ربیع ابن عامر رضی اللہ عنہ کس طرح کے دربار میں جا رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں دینے کے لیے آئے ہیں، اور دنیا کے اندھیروں سے نکال کر آخرت کے اجالے میں ڈالنے کے لیے آئے ہیں. اور دنیا کے جتنے بھی ادیان ہیں ان سے نکال کر جو ہے اسلام میں داخل کرنے کے لیے. تمہارا ملک، تمہاری چیزیں تمہیں مبارک ہے جی. اور خچر پر سوار ہو کر گئے اور پیون لگے ہوئے ہیں. کس طرح کا دربار ہے جیسے آج آدمی کو واشنگٹن ڈی سی میں داخل ہو جائے. لیکن ایمان والے ہیں، اللہ کی ذات کا یقین اور اللہ کا خوف دل کے اندر ہے تو جا کے دعوت دے گے. تو یہ سارا ایمان کے بقدر ہے. تو اس لیے میرے بچوں اسی بات کا تقاضا ہے کہ سب سے پہلے جو یہ علاقے والے ہیں اور جتنے بھی لوگ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم ایک دوسرے کی ایمان کی فکر کریں. اگر ہم ایمان کی فکر کریں گے تو اللہ پاک ہماری دنیا بنائے گا. جس فکر کے لیے اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو مبعوث فرمایا ہے، ہم اس فکر میں لگ جائیں. یہ دنیا کی اللہ پاک سے دنیا سے ہمیں بے فکر کریں. اے ابن آدم تو مجھے اپنی عبادت کے لیے خالی کر دے، میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا، تفکرات اور بے چینی تیرے دل سے دور کر دوں گا. اگر تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ نہیں کرے گا تو میں تجھے دنیا میں تھکا دوں گا اور تیرے جو ہے فقر کو دور نہیں کروں گا، تیری پریشانی کو دور نہیں کروں گا. اس لیے مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے آج یہ دنیا مسائلستان بن گئی، لیکن سارے مسائل کا حل جو اللہ پاک نے ہے وہ رکھا ہے وہ اپنے پورے کے پورے دن میں. کیونکہ مسائل کا حل اللہ نے جو ہے وسائل میں نہیں رکھا کہ ہاں 1 مربع زمین ہے میرے پاس، اب 2 ہو جائے تو پھر میرے مسئلے حل ہوں گے. نہیں، میرے واسطے مسئلے حل نہیں ہوں گے. ایک شخص آیا مولانا نیاز رحمۃ اللہ کے پاس اور کہا کہ حضرت پہلے میرے 1 دکان تھی اب 2 ہو گئی، آپ برکت کی دعا فرما دیں. فرمایا کہ جو ہے مقدر تو وہی رہا، مشقت بڑھ گئی. مقدر تو وہی رہا، مشقت بڑھ گئی. تو اللہ نے ہمیں جس کام کے لیے بھیجا ہے ہم اس پر آئیں اور سارے عالم کے انسانوں کو اس محنت پر لانے کے لیے محنت کریں کہ اس محنت پر اور اس دین پر آ جائیں. اس کے لیے ہم فکر کریں. یہ محنت ہوگی تو اللہ، اور جب یہ محنت ہوئی تو اللہ پاک نے ہندہ جیسی عورت کو بھی دائرہ اسلام میں داخل کیا جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے جو ہے کلیجے کو چبایا. اور یہ محنت ہو رہی تھی تو اللہ رب العزت نے ویشی رضی اللہ جیسوں کو بھی جو ہے ویشی رضی اللہ کو جو قاتل چچا ہیں ان کو بھی دائرہ اسلام میں داخل کیا. اور اگر یہ محنت نہیں ہوگی جیسے ہمارے حضرت فرما رہے تھے تو میرے بچوں علماء کے گھر سے بحریے اور بحریوں کے گھر میں سے علماء پیدا ہوں. ہمارے بھائی تشریف لے گئے امریکہ، ساؤتھ امریکہ، تو وہاں جو ہے چلنے کے وہاں 300 سال سے مسلمان آباد، لیکن علماء کرام کی بیٹیوں کی شادی عیسائیوں کے ساتھ ہوتی. یہ زمیندار ہے نا، زمین پر محنت کرتا ہے تو فصل گھر آتی رہتی ہے، اور زمیندار اگر زمین کی محنت چھوڑ دے تو اس کے اپنے گھر سے دانے ختم ہو جائیں. اس لیے فرمایا کہ جو ہے محنت اصل ہے جی. دین اللہ نے دیا ہے اور دین کی محنت دی ہے. اگر ہم اس دین کی محنت کریں گے تو میرے بچوں ہمارے گھر میں دین ہوگا، ہمارے گھر سے جو ہے قال اللہ قال رسول اللہ کی آوازیں ہمارے گھر سے آئیں گے. اور اگر دین کی محنت نہیں کریں گے تو میرے بچوں اگر زمیندار محنت چھوڑ دیتا ہے تو سب سے پہلے اس کے گھر سے دانے ختم ہو جائیں گے. تو اللہ پاک نے جو یہ باغ جو آپ کے جو ہے گاؤں میں لگا رہے ہیں میرے بچوں آپ لوگ بہت ہی خوش قسمت، بہت ہی خیر کی بات ہے. اللہ پاک جن لوگوں کو چمکانا چاہتے ہیں ان کی طرف دیندار لوگ بھیجیں اور جن لوگوں کو چمکانا چاہتے ہیں ان کو اپنے راستے میں قبول فرمانا ہے. ایک عرب کہہ رہا تھا کہ انسان کی آنکھ جو 2 جگہ پر کھلتی ہے، ایک جب اللہ پاک کے راستے میں نکلتا ہے اور دوسرا جب مرنے لگتا ہے.
جب مرنے لگتا ہے تو 500 فرشتے اس کو لینے کے لیے آ جاتے ہیں. یہاں کی آنکھ بند ہو جاتی ہے اور وہاں کی آنکھ کھل جاتی ہے اور جنت اور دوزخ سامنے کر دی جاتی ہے. نیک کے سامنے جو جہنم کی جاتی ہے کہ دیکھ لے تو اس دین پر چلا اور اللہ کے حکم نبی کے طریقے پر چلا، تیرا اگر تو نہ چلتا تو تیرا ٹھکانہ یہ جہنم تھا، اب تیرا ٹھکانہ یہ جنت ہے، یہ بھی دیکھ لے. اور اسی طرح فاسق اور فاجر کو جو ہے جب آتے ہیں تو دکھائی جاتی ہے جنت کہ یہ دیکھ لے یہ تیرا ٹھکانہ تھا، تو نے اللہ کے حکم نبی کے طریقے پر نہیں چلا، اب جو ہے ٹھکانہ تیرا یہ ہے. تو اس لیے میرے بھائی دوستو یہ محنت اصل ہے. اسی محنت کی برکت سے اللہ پاک یہ باغ لگا رہے ہیں اور جو ہے آپ اسی محنت کی برکت سے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. تو میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ ہم اس کام کو اپنا کام مانیں اور اپنے آپ کو خلیفہ سمجھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب سمجھیں. اور ہمیں اللہ نے بھیجے اسی کام کے لیے کہ سارے عالم کے انسانوں کو جو ہے جہنم کی آگ سے بچا کر جنت والے راستے پہ آئے. آج دنیا میں جتنی محنتیں ہو رہی ہیں وہ یہی محنت ہو رہی کہ مادے سے چیزوں سے کیسے فائدہ اٹھائے. اور جو دعوت تبلیغ کے نام سے جو محنت ہو رہی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محنت لے کر آئے، وہ یہ محنت نہیں کہ اللہ کی ذات سے براہ راست کیسے فائدہ اٹھائے، کہ اللہ کی ذات زندہ ذات ہے اور یہاں کے سارے مادی نقشے جو ہے مردہ ہیں اور یہ ختم ہو جائیں گے اور یہ فنا ہو جائیں گے. تو اس لیے اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں یہ کام اور یہ محنت عطا فرمائی. تو اس کے لیے درخواست ہے آپ سے کہ جو ہے ہم جماعتوں کی شکلوں میں جو ہے اللہ کے راستے میں نکلیں اور بنا بنا کر جو ہے دین کو سیکھنے کے لیے اللہ پاک کے راستے میں. یہ یوسف صاحب جو ہیں یہ مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن جب اللہ کے راستے میں نکلنا شروع کیا تو فرمایا کہ جو ہے مجھے جو فائدہ اللہ کے راستے میں نکلنے سے ہوا، میری نماز کا اہتمام بھی ہو گیا اور جو ہے آہستہ آہستہ دین کے سیکھنے کا جذبہ اور شوق روز بروز بڑھتا چلا جاتا. ابھی بھی ہم پشاور گئے ہوئے تھے، وہاں جماعت یہ پاکستان کی ٹیم گئی ہوئی تھی، تو وہاں جو ہے الحمدللہ جا کے یہی محنت کی اور یہی بات کی آواز لگائی. اللہ پاک نے جو ہے وہاں بھی جو ہے فضا بنائی اور اللہ پاک نے وہاں بھی نوجوانوں کو اکٹھا کیا اور جماعتوں کی جماعتیں بن کر اللہ پاک کے راستے میں نکل کے کہ ہماری اس محنت سے جو ہے اصلاح ہو رہی اور اللہ پاک جو ہمارے دین کے اندر جوڑ اور محبت اور پیار جو ہے جب سے ہم نے نماز شروع کی اور جب سے ہم نے تعلیم کرانا شروع کی اللہ پاک نے ایک محبت اور جوڑ پیدا کرانا. فرماتے ہیں کہ اب ہماری ٹیم نہیں ہے بلکہ ابھی ایک جماعت اور ہمارے امیر جو ہے انتظام ہے. تو آج یہ جتنے بھی لوگ یہاں آپ کے شہر کے اور قصبے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جی، اگر یہ ایک امیر کی اتباع میں چلیں گے اور جڑ کر چلیں گے تو اللہ رب العزت پورے عالم کے انسانوں پر اس کے اثرات ہیں. تو اس محنت کو سیکھنے کے لیے کہتے ہیں ہم اللہ پاک کے راستے میں نکلیں، اپنا جان لگائیں، مال لگائیں، وقت لگائیں جی، اور جتنا اس محنت میں لگتے چلے جائیں گے اللہ پاک آگے ہمیں بڑھاتے چلے جائیں. اس کے لیے سارے تیار ہیں نا جی انشاءاللہ. تو اب محمد یوسف بھائی جو انشاءاللہ تھوڑی سی بات کریں گے، پھر آپ اپنے ارادوں کا اظہار کرنا اور یہ اس لیے آئے کہ آپ لوگ نقد اللہ پاک کے راستے میں نکلیں تاکہ ان کے جذبات جو ہے اور جو ہے بڑھیں کہ ہاں میں گیا، میں نے بات کی، اللہ رب العزت نے بھرپور اللہ کے راستے میں لوگ نکلے اور مجھے ویلکم کریں گے بھائی انشاءاللہ. کچھ اللہ پاک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے دوستوں اور بزرگوں، آج ہم جس نسبت سے اکٹھے ہوئے ہیں بہت بڑی نسبت ہے، کیونکہ جس محنت سے مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ کلمہ دیا ہے اس محنت کو آج جس طرح لے کے لوگ جا رہے ہیں دنیا میں، پاکستان میں، ہر جگہ لے کے جا رہے ہیں، اس محنت کے لیے ہم سب بھی نکلتے ہیں. کیونکہ اب کوئی نبی تو آنا نہیں، یہ کام اب مسلمانوں کا ہے کہ وہ لوگوں کی طرف جائیں، لوگوں اللہ کی طرف بلائیں. جیسے مجھے کسی نے نہیں کہا تھا کہ مسلمان ہو جاؤ، مجھے کسی نے نہیں کہا کلمہ پڑھ لیں. شروع سے میں مسلمان لوگوں میں رہا ہوں، لیکن ان کی زندگی بھی ایسی نہیں تھی کہ ان کو دیکھ کے میں چینج ہو جاؤں یا میں سوچوں یار یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں. ان کی زندگی میری طرح تھی، جو میں پہنتا تھا وہ بھی وہی پہنتے تھے، جو میں کرتا تھا وہ بھی وہی کرتے تھے. میں بھی کرکٹ کھیلتا تھا وہ بھی کرکٹ کھیلتے تھے. اذان کے وقت وہ بھی مسجد میں نہیں جاتے تھے، میں بھی نہیں جاتا تھا. کوئی چینج نہیں تھی، کوئی ان کی لائف ایسی نہیں تھی کہ ان کو دیکھ کے کوئی کہے کہ یار یہ مسلمان جو کہتے ہیں کہ جی ہم تو جنت میں جائیں گے، کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی تھی. لیکن جب ایسی محنت ہوئی دعوت والی،
ہماری ٹیم میں سب سے پہلے سعید بھائی لائف اسٹائل ایسی نہیں تھی کہ جس کو دیکھ کے بندہ کہے کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں یا ویسے، لیکن جب ان پہ محنت ہوئی، ان کو دیکھا کہ یار کس طرح چینج ہو رہے ہیں، کیا بات ہے، کون سی چیزیں ان کو چینج کر رہی ہے، ان کے گھر والے سب آہستہ آہستہ اللہ کی طرف آئے، پہلے بھی تھے لیکن جو اب چینج آئی اس دعوت کے کام کے بعد، اس سے میں کافی مجھے بھی لگا کہ کوئی بات ہے۔ جب سعید بھائی میں چینج آئی تو یہ دعوت جو کام ہے اس میں یہ ہے کہ سب کی فکر کرنا، سب کو اللہ کی طرف بلانا، تو یہ چیز سعید بھائی میں بھی آئی۔ تو میں کیونکہ ان کے گھر پچھلے 15 سال سے آنا جانا ہے، تو میرے سے جب بھی وہ بات کرتے تھے مجھے یہ کہتے تھے کہ یوسف ہمیں دیکھ کے تو مسلمان نہیں ہو سکتا، لیکن سونے سے پہلے اللہ سے آگے ہر روز ایک دعا کرنا کہ یا اللہ مجھے حق اور سچ کا رستہ دکھا دے۔ تو بس وہ دعا پڑھ کے میں سو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دن خواب دکھایا کہ میرے ساتھ ایک لڑکا کھیلتا تھا بینک میں، وہ خواب میں آیا کہ یوسف بھائی سنا آپ مسلمان ہو گئے۔ اس کے کچھ عرصے بعد وہی لڑکا حقیقت میں مجھے یہی بات کہہ رہا ہے، یوسف بھائی سنا آپ مسلمان ہو گئے۔ اس دن آ کے میں نے سعید بھائی سے کلمہ پڑھ لیا۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ خود تو نیچے نہیں آئیں گے کہ یہ مذہب صحیح ہے، حق اور سچ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لڑکے کے ذریعے خواب میں حقیقت میں بتایا کہ یہی حق اور سچ ہے۔ اس کے بعد کلمہ پڑھ لیا، جیسے سارے پاکستان میں لوگوں نے کلمہ تو پڑھا ہوا ہے، لیکن وہ زندگی اختیار نہیں کی جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ نہیں چلتے۔ تو میں نے بھی ویسے ہی کلمہ پڑھ لیا۔ جب سعید بھائی کہتے تھے کہ اللہ کے راستے میں نکلو یا کوئی بیان سننے چلو یا کوئی رائے چلو، تو ہماری کوشش ہوتی کہ ان کو گولی دے دیں، لیکن یہ دعوت کا کام ایسا ہے کہ جتنا مرضی ان کو آپ ادھر ادھر کرو، یہ نہیں آپ کو چھوڑتے، یہ آپ کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ جو مرضی آپ ان کو کریں، جو مرضی کہیں، یہ آپ کو اللہ کی طرف ضرور بلائیں گے۔ آہستہ آہستہ ان کی محنت چلتی رہی، ہم مجھ پہ بھی، ٹیم پہ بھی۔ آپ دیکھیں جیسے ٹیم میں اتنی چینج آ گئی کہ پچھلے 8 سال سے میں ٹیم میں کھیل رہا ہوں، ایسا کوئی ماحول نہیں تھا کہ کوئی نماز بھی پڑھے، لیکن جب سے یہ دعوت کی محنت چلی ہے، پوری ٹیم 5 بار نماز پڑھتی 5 رکعت کی، جو کہ بالکل ہی مشکل کام تھا کہ کوئی ایک وقت کی بھی نماز پڑھ لے۔ اس کام کی وجہ سے، ان لوگوں کی محنت سے، ان لوگوں کی قربانی سے، یہ کہ اب ہر لڑکا نماز پڑھتا ہے۔ ایون شعیب اختر دن میں 3-4 نمازیں پڑھتا ہے جب ٹیم کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ تو خیر مسلمان ہے، میں جو نیا مسلمان ہوں، اس کام میں لگا ہوں، 1 آدھا 6 روزہ لگایا ہے، عمرہ کیا، اس کے بعد اب میں نماز، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں مسجد نہیں پڑھوں، جماعت نہ چھوٹ جائے میرے۔ یہ سب بغیر محنت کے نہیں ہوا۔ اگر ہم لوگ کرکٹ کھیل رہے ہیں، محنت نہیں کریں گے تو اس میں اچھا پرفارم نہیں کر سکتے۔ ایک دنیاوی کام کے لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں اور اس کام کے لیے نہیں محنت کرتے جس نے ہمیں بنایا ہے۔ کہ آپ سب مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے نہ دیکھیں، اس کو دیکھیں جس نے مجھے بنایا ہے۔ میں تو آج نہیں، کل نہیں ہوں گا، کوئی اور آ جائے گا۔ تو ہمیں اس طرف جانا ہے جس نے ہم سب کو بنایا ہے، جس نے پوری دنیا کو بنایا ہے، جس نے آج ہم سب کو اکٹھا کیا ہے۔ ہمارے دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ سے ہوتا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اور ہماری زندگیوں میں وہ عمل آ جائیں، وہ کام آ جائیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ ہماری زندگی 100% سنت پہ چلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلے۔
ہمارے دل میں یہ یقین ہونا چاہیے. ابھی میں 2-3 دن پہلے کہیں کھانے پہ گیا ہوا تھا، تو وہاں میں باہر اپنی گاڑی کا انتظار کر رہا تھا، تو ایک شخص آیا میرے پاس، اچھا بلا ڈیسنٹ سمجھدار انسان تھا، 50-55 سال اس کی عمر تھی. وہ میرے پاس آیا، کہہ رہا تو بھائی آپ بڑا اچھا کھیلتے ہیں، ہم آپ کو گیم بڑی شوق سے دیکھتے ہیں، لیکن یہ کہ آپ نے داڑھی رکھ لی ہے، یہ مولویوں کے چکر سے نکلو. مسلمان وہ یہ بات کر رہا. خیر میرے پاس تو کوئی جواب نہیں تھا، مجھے کوئی سمجھ نہیں تھی، تو میں چپ کر کے کھڑا رہا. تو بات یہ ہے کہ اگر اس سے بھی محنت ہوئی ہو، یہ سب ہماری غلطی ہے، یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے جا کے کسی کو دعوت نہیں دی، کسی کو اللہ کی طرف بلایا نہیں. وہ جس ماحول میں ہے وہ وہی بات کر رہا ہے. آج ہم ویسٹرن ماحول اپنایا ہوا ہم لوگ، جس طرح کا ماحول دیں گے ویسے ہی بندہ ہو جائے گا. ہمارے جسم میں 80% پانی ہے. اگر پانی کو آپ فریج میں رکھیں گے تو ٹھنڈا ہو جائے گا، اگر چولہے پہ رکھیں گے تو گرم ہو جائے گا. تو جس ماحول میں آپ ہمیں رکھیں گے ہم ویسے ہو جائیں گے. اگر آپ اپنے ماحول کو اس ماحول میں رکھیں جہاں ہر وقت اللہ کی بات ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں پہ بات ہوتی ہے، تو میرا نہیں خیال کوئی ایسی بات کرے گا. مسلمان ہو کر اس نے یہ بات کی ہے تو یہ ہماری غلطی. ہمارا کام ہے کہ ہم لوگوں کے گھر جا کر لوگوں کے جہاں جہاں ہو سکتا ہے جائیں اور اللہ کا پیغام پہنچائیں، تاکہ ہمارے اندر بھی وہ آ جائے محنت، اور آپ لوگوں میں وہ محنت آ جائے جس سے دنیا اور آخرت دونوں ہم سب کی بن جائے. ایک بات جو ہم سب ٹیم والے دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ اللہ کی مدد آ رہی ہے، بہرحال آپ لوگ بھی میچ دیکھتے ہوں گے. ایک میچ جو کراچی میں ہم جیتے انڈیا کے خلاف، 39 رن سے ہمارے 6 آؤٹ ہو گئے. صاف نظر آ رہا تھا کہ ہم میچ ہار جائیں گے، لیکن جیسے ابھی ڈاکٹر نے بتایا کہ ہماری ٹیم نہیں ہے، یہ جماعت ہے. ہم جب بھی کوئی میچ کھیلنے جاتے ہیں ملک سے باہر یا پاکستان میں کہیں بھی میچ ہو، ہم کر رہے ہیں اللہ کے حکموں کو پورا کر رہے ہیں، تو اللہ ہمیں ذلیل نہیں ہونے دیں گے چاہے ہم ہار بھی جائیں. تو ایسے ہی ہوا، وہ میچ ہم 341 رن سے جیتے ہیں. یہ بات نہ ماننے والی ہے. ایک ٹیم 39 سے 6 آؤٹ ہو کر 341 رن سے میچ جیتے. تو اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے، ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ اللہ کی نظر ہمارے ساتھ ہے. وہ کیوں ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کو پورا کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ اللہ کے حکموں پہ چلیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اختیار کریں. اور ایک میچ ابھی سری لنکا میں آخری ٹیسٹ ہم جیتے، تو جب ہم جیت گئے تو اس وقت یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہم جیت گئے، لیکن یہ پتا تھا کہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، اس سے اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہماری مدد ہو رہی ہے. اور جب ہم واپس آئے تو 2-4 دن بعد میں رائے گنج گیا، ادھر حاجی عبد الوہاب صاحب سے ملاقات ہوئی. تو وہ دن اتنے خوش تھے، اتنی کرکٹ کی باتیں پہلے انہوں نے کبھی نہیں میرے ساتھ کی. تو میں خود حیران تھا کیا یہ سب کرکٹ کی اتنی باتیں کر رہے ہیں. تو پہلے وہ پوچھتے ہیں اس نے کیا کیا، اس نے میچ کا کیا ہوا، بات ختم ہو گئی. لیکن اس بار انہوں نے اتنی لمبی بات کی، اپنے ٹائم کو بھی بتایا انہوں نے. کر رہے ہیں اللہ کے حکموں کو پورا کر رہے ہیں، تو اللہ ہمیں ذلیل نہیں ہونے دیں گے چاہے ہم ہار بھی جائیں. تو ایسے ہی ہوا، وہ میچ ہم 341 رن سے جیتے ہیں. یہ بات نہ ماننے والی ہے. ایک ٹیم 39 سے 6 آؤٹ ہو کر 341 رن سے میچ جیتے. تو اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے، ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ اللہ کی نظر ہمارے ساتھ ہے. وہ کیوں ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کو پورا کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ
اللہ کے حکموں پہ چلیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اختیار کریں. اور میں ابھی سری لنکا میں آخری ٹیسٹ ہم جیتے، جب ہم جیت گئے تو اس وقت یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہم جیت گئے، لیکن یہ پتا تھا کہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، اس طرح سے اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہماری مدد ہو رہی ہے. اور جب ہم واپس آئے تو 2-4 دن بعد میں رائے گنج گیا، ادھر حاجی عبدالوہاب صاحب سے ملاقات ہوئی. تو اس دن اتنے خوش تھے، اتنی کرکٹ کی باتیں پہلے انہوں نے کبھی نہیں میرے ساتھ کی. تو میں خود حیران تھا کہ حاجی صاحب کرکٹ کی اتنی باتیں کر رہے ہیں. تو پہلے وہ پوچھتے ہیں اس نے کیا کیا، اس نے میچ کا کیا ہوا، بات ختم ہو گئی. لیکن اس بار انہوں نے اتنی لمبی بات کی، اپنے ٹائم کو ہی بتایا انہوں نے کہ میں اسلامیہ کالج میں ہوتا تھا تو فضل محمود وہاں کھیلتے تھے، یہ کھیلتا تھا وہ کھیلتا تھا. تو انہوں نے میرے سے پوچھا جب تم لوگوں نے 109 رن کی لیڈ میں دے دی تو تم نے کیا کیا پھر؟ ہم نے کہا جی ہم تو اور کچھ نہیں کر سکتے تھے، ہم تو اپنی نمازیں پڑھتے رہے. تو پھر انہوں نے تھوڑی سی بات سنی تو پھر انہوں نے کہا کہ یہاں کرکٹ بورڈ میں کسی نے کہا کہ یہ ٹیم نمازیں پڑھے گی یا کرکٹ کھیلے گی. تو وہ کئی بات ان تک پہنچ گئی. تو انہوں نے پھر کہہ رہے ہیں میں نے اسی ٹائم اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ان بچوں کو بھرپور فتح دے. اللہ کا کرنا ایسا ہو اس وکٹ پہ بھی 109 رن کی لیڈ دے کے ہم 8 وکٹوں سے جیتے. تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ نظر آ رہی ہیں ہمیں، یہ تو ہمارے سامنے کی بات ہے، کسی کی کہیں سنی تو نہیں، یہ ہمارے سامنے کی بات ہے کہ ہم ایسے ایسے میچ جیت رہے ہیں. صاف نظر آ رہا ہے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ کرکٹ کی بات کرنا شروع ہو گیا، لیکن میں وہ بات کر رہا ہوں جو ہمارے سامنے ہے. تو یہ سب کیوں ہوا؟ اس ٹیم میں ایک ماحول ہوا، ٹیم نے نمازیں پڑھنی شروع کی. جہاں بھی جاتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے جس ملک میں بھی جائیں اگر وہاں مرکز ہے تو ہم مرکز پہ ضرور جاتے ہیں، شب جمعہ پہ جاتے ہیں. تعلیم ہوتی ہے مغرب کی نماز کے بعد. تو یہ سب ان چیزوں کی برکت سے ہوا ہے کہ اس ٹیم میں دینی ماحول ہو گیا. ہر لڑکا اللہ کی بات کرتا ہے، ایک دوسرے سے محبت ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ نہ کرے وہ نہ کرے، اب یہ ہے کہ پیچھے سے لڑکے کہہ رہے تھے اللہ کرے یار یہی میچ جتا دے، اللہ کرے یہ میچ جتا دے. پہلے یہ بات نہیں تھی. تو آپ سب لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ سب لوگ بھی اللہ کے راستے میں نکلیں. 3 دن 10 دن 40 دن جتنا آپ سے ہو سکتا ہے وہ اللہ کے راستے میں نکلیں. ابھی ہم لوگ پشاور میں 4 روزہ لگا کے آئے ہیں. میں تھا، انضمام بھائی تھے، ڈاکٹر صاحب تھے اور کافی لوگ تھے وہاں. تو اللہ نے اتنا کام لیا، وہاں سے کافی جماعتیں نکلی. تو آپ سب لوگ بھی اللہ کے راستے میں نکلیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں. آپ سب لوگ یہ ارادہ کرتے ہیں بھائی؟ آپ سب لوگ ارادہ لکھوائیں پھر اپنے مولوی صاحب کو. محمد وبارك وسلم رضي الله عنه وآله صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ تو ہمارے اور ساری امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما. اے اللہ امت کی بگڑی کو بنا دے. اے اللہ امت میں آپس میں جوڑ پیار محبت کی فضا کو قائم فرما. اے اللہ ہدایت کے آنے کے ذریعے کے طور پر تو ہمیں قبول فرما اور ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما. اے اللہ سارے عالم میں جتنے بھی اللہ تیرے احکامات نبی اسلام کے طریقے ٹوٹ رہے اور اللہ چھوٹ رہے، اے اللہ ان کو دوبارہ زندہ فرما دے اور احکامات والی زندگی چالو فرما دے اور آسلم کی سنت بھری زندگی چالو فرما دے. اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو اے اللہ دین کا داعی بنا دے اور دین کے لیے سارے عالم میں جانے والا بنا دے. ہر کچی پکی بستی میں اللہ دین کو پہنچا دے. اے اللہ اس مدرسے کو یا اللہ 4 چاند لگا دے اور سارے عالم کے تقاضے اس مدرسے سے پورے فرما اور اس مدرسے کو یا اللہ ہدایت کے آنے کے ذریعے کے طور پر پورا قبول فرما. اور جتنے بچے اور بچیاں یہاں تعلیم حاصل کریں اے اللہ ان کو دین کا داعی بنا اور حافظ بنا، عالم بنا اور باعمل بنا. اور اے اللہ ان علاقے والوں کو اے اللہ اپنے دین کی عالی محنت کے لیے قبول فرما لے. ان کے ہر گھر میں دین کو داخل فرما دے اور پوری بستی کو ہدایت کے ذریعے کے طور پر قبول فرما لے. بچے بچی کو دین کا داعی اور بچی بچی کو دین کا داعی بنا دے اور یا اللہ یہاں خیر فرما اور رہا
راحت اور چین اور سکون والی زندگی اور آپس میں جوڑ اور پیار والی زندگی کو قائم فرما اور جاری اور ساری فرما. اے اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما اور جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ ہم سچی توبہ کرتے ہیں. اے اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما لے. اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے. اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے اور تو بڑا رحیم ہے، کریم ہے. اے اللہ توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے. اے اللہ تو ہماری بخشش فرما دے اور ہم پر رحم فرما دے. اور یا اللہ رحم فرما دے اور کلمے والی زندگی چالو فرما دے اور کلمے کے مطابق ہماری زندگی وہ یا اللہ جو ہے کھڑا فرما دے. اے اللہ جو آئے یہاں مہمان ہمارے، اے اللہ تو ان کے آنے کو قبول فرما اور جتنے لوگ دین کی بات کو سننے کے لیے آئے، اے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما اور ان کے بیٹھنے کو قبول فرما اور اٹھنے سے پہلے ان کی جائز حاجات کو اپنی قدرت اور اللہ حکمت کے موافق پورا فرما. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما. اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما. دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما اور اے اللہ دین کے شاہراہوں پر اے اللہ ہمارا چلنا آسان فرما اور ہدایت کے راستوں پر ہمارا چلنا آسان فرما. اے اللہ ہماری قبر بھی اچھی کر دے اور ہماری آخرت بھی اچھی کر دے. اے اللہ ہمیں آخرت والے دن سرخرو فرما دے اور اے اللہ تو ہم سے راضی ہو کر ہمارا داخلہ جنت میں فرما دے. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما. صلی اللہ تعالی محمد علیہ وسلم. ایک منٹ کے لیے چپ ہو جائیں گے تو آپ کو بات پہ سمجھ آ جائے گی. جتنی سعید بھائی نے بات کی، یہ ہم جتنے بھی اللہ کے فضل و کرم سے یہ آج اپنے گھروں کو چھوڑ کے مولانا صاحب کے پاس آئے ہیں، یہ اس لیے آئے ہیں کہ اپنے آپ کو سیکھنے کے لیے، اپنے آپ کی بیٹرمنٹ کے لیے، اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے جن لوگ اپنے جس کام میں زیادہ ٹائم لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی کام میں ان کو اتنی عزت دے دیتے ہیں. مولانا صاحب کی زندگی 30 سال سے یہ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں. ہم نے بھی اللہ کے فضل و کرم سے فضل اللہ ہی کرتے ہیں. اللہ بڑا غفور و رحیم ہے. تو جب ہم ان کو سنا تھا پہلی دفعہ تو اللہ نے ہمارے دلوں میں ڈال دی تھی یہ سچ بات ہے. تو اب یہ جتنے بھی بھائی یہاں پہ لوگ ہمارے دوست آئے ہوئے ہیں نا، یہ دیکھ لیں کہ آپ اتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم ادھر سے صرف مولانا صاحب کا پتہ چلا کہ تلمبے میں ہے تو ہم سیدھا آ گئے ادھر. آپ لوگ ادھر کے ہو کے تلمبے والا ایک بندہ بھی بغیر داری کے ہونا نہیں چاہیے. ویسے یہ کہ مولانا صاحب کا شہر ہے یہ آپ ذہن میں رکھ لیں بات. چونکہ اگر عمران خان جمخانہ کلب کے کھیلتا تھا نا تو سارے لڑکے عمران خان کی طرح ٹی شرٹ پہن کے پھرا کرتے تھے. تو یہ تو شہر ہی بڑا اللہ پاک نے زبردست کیا ہے جہاں پہ مولانا صاحب رہتے ہیں. اس لیے کہ یہ قدر کریں آپ لوگ، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے نا کہ اللہ پاک نے کیا نوازا ہے یا کس طرح لوگ ان کے بات کا اللہ پاک نے ان کے دلوں میں اثر کرواتے ہیں دوسرے لوگوں پہ. تو آپ لوگ یقین کریں کہ آپ کو پتہ چل جائے گا. تو ہم آپ لوگوں کی بھائی میں خدمت میں آئے ہوئے ہیں کہ ہم لوگ بھی 3 دن لگا رہے ہیں. ابھی ہم ساہیوال میں ہماری جماعت ٹھہری ہوئی ہے. میں اور سعید بھائی ہمیں مولانا صاحب کا پتہ چلا تو ہم فوراً آ گئے ان کی ملنے ان سے. تو آپ لوگوں سے یہ دعا ریکویسٹ ہے کہ ایک تو میں آپ کو چھوٹا سا ایک واقعہ سنا دوں. انگلینڈ میں ابھی یہ 2-3 ہفتے روزوں سے پہلے ایک میچ کھیلنے گئے تھے ہم. ورلڈ 11 کا میچ تھا. ورلڈ 11 پوری ٹیم، ایک ٹیم ہوتی ہے اور دوسری برٹش ٹیم تھی جس کا کپتان ناصر حسین تھا. وہ 2 ٹیمیں ہم نے صرف 2 دن اپنے ڈریسنگ روم میں نماز کا اہتمام کیا اذان کے ساتھ. تو جو اسٹیون فلیمنگ تھا جو نیوزی لینڈ کا کپتان ہے آج کل، اس نے آ کے مجھ سے پوچھا، اس نے کہا کہ یہ تم اپنے آپ کو صاف کیوں کرتے ہو؟ وضو کو کہتا ہے کہ یہ تم اپنے آپ کو وائی ڈو یو کلین یور سیلف، تم اپنے آپ کو کلین کیوں کرتے ہو، صاف کیوں کرتے ہو؟ تو ہم نے کہا کہ ہم اپنے اللہ کے آگے جھکنے کے لیے اپنے آپ کو صاف کرتے ہیں. اس لیے کہ اللہ ہمارے غفور رحیم ہے. اللہ نے ہمیں پیدا کیا. کہتا اچھا سو ہاؤ مینی ٹائم یو پرے ان اے ڈے، تم ایک دن میں کتنی نمازیں پڑھتے ہو؟ ہم نے کہا جی 5. کہتا ہے واٹ از دا فرسٹ ٹائم؟ ہم نے کہا جی کہ بفور دا سن کم آؤٹ، سورج نکلنے سے پہلے ہم نماز پڑھتے ہیں. اس کے بعد اس نے جو 2 دن وہ نظارہ دیکھا جب میں سے بات کی ہے، نماز اذان جماعت کے ساتھ ہم لوگ ڈریسنگ روم میں نماز پڑھتے تھے، میں سعید بھائی، شاہد افریدی، اظہر محمود. تو وہ اس کا یہ لہجہ تھا کہ وی ڈونٹ ہیو نو ریلیجن، ہمارا کوئی مذہب ہی نہیں ہے. جب ایک بندہ خود کہہ رہا مسلمان کو دیکھ کے ہم نے دعوت نہیں دی اس کو کہ تو مسلمان ہو جا، ہم نے عمل کیا اس کے سامنے. آج ہمارے بھائیوں بزرگوں دوستوں ہمارے پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ باتیں کر رہے ہیں. یہ عمل والے لوگ جو میں نے کہا نا کہ تلمبا بڑا خوش قسمت شہر ہے، یہاں پہ عمل ہوئے ہیں. مولانا صاحب نے 30 سال اللہ تعالیٰ ان کی اتنی زندگی دے کہ ہماری زندگی میں ان کو لگ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا اعزاز دیا ہے، اس کو آپ اس کی فکر کریں.
اور جو انہوں نے بات کی ہے نا یہ ان کو دل میں لے لیں، کیونکہ کام اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش کرنا ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کو خوشی کے لیے ہے کہ جس طرح کا طریقہ انہوں نے اپنایا ہم ان کے پیچھے لگ گئے، ہماری کوئی سوچ نہیں ہے، بس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں وہ ان کے طریقے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے انہوں نے اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں، تو ہمارا کام ہے ان کے پیچھے لگ جائیں، ہمارا بھی انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ پر اس کے لیے ہے کہ جس طرح کہ یہ ٹائم لے رہے ہیں نا، یہ تشکیل جو کروائی ہے کہ جی 3 4 دن لگوائیں، 10 دن لگائیں، اسی سے اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو بدلے گا۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے بھائیو کہ ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔ اخلاقیات کا بہت امپورٹنٹ چیز جو ہے، بہت امپورٹنٹ چیز جو ہے نا، اخلاق سیکھیں۔ اب جب مولانا صاحب واپس جائیں گے نا تو آپ لوگوں کو اتنا فرق ہونا چاہیے عزت اور احترام کا کہ خود بخود جگہ چھوڑتے چلے جائیں، تاکہ ان کو کوئی پرابلم نہ ہو چلتے وقت، ہم ان کو کوئی چیز ٹچ نہ ہو۔ اس لیے یہ اخلاق میں آتا ہے کہ ہم اپنے بزرگ کی عزت کر رہے ہیں، تو اس لیے آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا راستہ دیجیے گا، تنگ نہ کیجیے گا، اور ہمارے سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ میاں ہر مسلمان کو ہدایت دے دے، 5 وقت کا نمازی بنا دے، اور ہم لوگوں کو کافروں کے لیے ایمان کے لیے نکلیں، ہم لوگ ان کو دین کی دعوت دینے نکلیں۔ تو آپ لوگ سب بھائی آج سے دعا کریں اور ہمارے لیے بھی دعا کریں، ہم آپ لیے بھی دعا کریں گے انشاءاللہ۔ مولانا صاحب بات کریں۔ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آپ نے دونوں بھائیوں کی باتیں سنی۔ یہ لوگ ساری دنیا پھرے ہوئے، گھاٹ گھاٹ کا پانی پیے ہوئے، ہر قسم کے ماحول کو دیکھے ہوئے، ہمیں تو یہ تمنا ہوتی ہے کہ ایسا ہوتا، یوں ہوتا، یوں ہوتا۔ یہ لوگ ان ساری چیزوں سے گزرے ہوئے پھر اسے چھوڑ کر ادھر آ رہے ہیں، تو کوئی طاقت تو ہے جس نے وہاں سے ان کو نکالا اور اس طرف پھیر دیا۔ تو میرے بھائیو، یہ اللہ تعالیٰ کا دستور اٹل ہے کہ دنیا اور اس کی چمک دمک کے اندر اللہ تعالیٰ نے چین، اطمینان اور سکون نہیں رکھا، نہ پیچھے، نہ آج، نہ آئندہ۔ اپنی راہ میں، اپنے راستوں پر چلنے والوں کے پہلے قدم پر جو اللہ دولت عطا فرماتا ہے وہ دل کا چین اور اطمینان ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غور سے سنو، اللہ کی یاد ہی دل کا چین اور سکون ہے۔ تو ہم ان لوگوں کی زندگی کی تمنا کرتے ہیں، ہماری عزت ہو، شہرت ہو۔ یہ نوجوان لڑکے ہمارے دیہات میں بھی ہیں نا، جنہوں نے پتلونیں کسی ہوتی ہیں اور لگے ہوتے ہیں، کوئی بالنگ کرا رہا ہے، کوئی بیٹنگ کرا رہا ہے۔ یہ ہمارے جو کام کرنے والے ہمارے لوہاروں کے بچے، مچھیوں کے بچے، انہوں نے بھی جناب پتلونیں کسی ہوتی ہیں اور لگے ہوتے ہیں جیسے انہوں نے صحیح دنورہ بن جانا۔ ایک ذوق بن کہ ہم یہ بن، جیسے یہ بھی بتا رہے تھے کہ عمران خان کو دیکھ گئے تو جی میں آتا ایسا بیٹھیں، ایسا اٹھیں، ایسا چلیں۔ تو انہوں نے کتنی خوبصورت بات کی کہ بھئی ہم اللہ کے نبی کی ذات کو سامنے رکھیں، ویسا چلیں، ویسا بیٹھیں، ویسا اٹھیں، ویسا کریں جیسا انہوں نے کر کے دکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی خوش، اللہ کا رسول بھی خوش، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ حقیقی عزت عطا فرمائے گا، حقیقی چین اور سکون عطا فرمائے گا۔ تو بھائی یہ رمضان کا جاتا ہوا مہینے ہے، اس سے ہم نفع اٹھا لیں۔ آج 25 کی رات، صبح 25واں روزہ، پیچھے 4 باقی روزے رہ گئے، اور یہ جو آخری 10 دن ہیں یہ دوزخ سے نجات کے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ روزانہ لاکھوں انسانوں کو دوزخ سے نکالنے کے حکم جاری فرماتے ہیں۔ لیکن سارا رمضان گزر جائے، 4 ایسے بدقسمت ہیں جن کی اس میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ 4 قسم کے آدمی ایسے ہیں جو اس رمضان کی رحمتوں سے بھی محروم ہو جاتے۔ کون ہیں وہ 4؟ ایک شراب پینے والا، یہ رمضان میں بھی نہیں بخشا جاتا۔ بہت بد نصیبی ہے کہ جب اللہ دوزخ بند کر چکا ہو، شیطان قید ہو چکا ہو، جنت کھل چکی ہو، اللہ خود پہلے آسمان پہ موجود ہو، اور پھر بھی کسی کی بخشش نہ ہو،
بڑی بدنصیبی. تو پہلا شخص ہے شراب پینے والا، اس کی پورے رمضان کے گزرنے پر بھی بخشش. دوسرا شخص ہے ماں باپ کا نافرمان، جو ماں کی بد دعا لے، جو باپ کا دل دکھائے، جو ماں کا دل دکھائے، اس کی رمضان میں بھی بخشش کوئی نہیں. لا تقل لهما اف. اف ہمارے ماحول میں جب کہتے ہیں یہ بھی اپنی ماں کے آگے مت کر. تو اف عربی میں ہے، لیکن ہماری زبان میں کیسے یہ جو لفظ اتنا بھی اپنے باپ اور ماں کے آگے نہ کرو، کہ اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپسند فرمایا. اور ماں باپ کا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. توحید کو اور ماں باپ کی خدمت کو یوں ساتھ لانے کی کرتے ہیں. جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ اس کو غنیمت سمجھیں، ان کی خدمت کر کے ان کی دعا لیں. جن کے مر گئے ان سے کوتاہی ہوئی ہو تو اس کے لیے روئیں دھوئیں، استغفار کریں اور ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کے ماں باپ مرتے ہیں، وہ ماں باپ کا نافرمان لکھا ہوتا ہے آسمان والوں میں، لیکن وہ اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو فرما برداروں میں لکھ دے. تو میرے بھائیو، اپنی ماؤں کی دعائیں لو، اپنے باپ کی. ہاں، اگر ماں باپ اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں پھر اس میں اطاعت کوئی نہیں. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِاللَّهِ، اگر وہ تمہیں اللہ کی نافرمانی پر آمادہ کریں تو اس میں اور ماں باپ کی اطاعت جائز نہیں ہے، پر اس میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہوگی. اس کے علاوہ جتنی بھی ناگواری طبیعت پہ آئے اس کو برداشت کرنے کا ہوگا. تو ماں باپ کا نافرمان، شراب پینے والا. تیسرا کون ہے؟ رشتہ داروں سے برا سلوک کرنے والا، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی. صلہ رحمی کا بہت حکم آیا ہے، رشتے ناتوں کو جوڑنا. رشتے ناتے سے کیا مراد ہے؟ ماں اور باپ کی طرف سے جو انسان کے رشتے بنتے ہیں ان کی قدر کرنا اور ان کا احترام کرنا اور اس کو باقی رکھنے کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے سے دریغ نہ کرنا. کیونکہ عام طور پر زیادتیاں انہی کی طرف سے ہوتی ہیں. قریبی رشتہ داروں سے تو آدمی ٹکراتا ہے اور ٹکراؤ کی وجہ سے توڑ پھوڑ پیدا ہوتا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ سے کا حکم آیا کہ رشتہ داروں سے ایتاء ذی القربیٰ اچھا سلوک کرو. وہ چاہے برا سلوک کریں تم اس کے مقابلے میں اچھا سلوک کرو. وہ زیادتی کریں تم انہیں معاف کرو. وہ تمہیں نہ دیں تم انہیں دو. وہ تمہارا حال نہ پوچھیں تم جا کے ان کا حال پوچھو. وہ تمہیں سلام نہ کریں تم انہیں جا کے سلام کرو. اس سے انسان کا مقام اللہ کے دربار میں ساری رات کے تہجد گزار اور ساری زندگی کے روزے داروں سے بھی بڑھ جاتا ہے. تو میرے بھائیو، ہمارے ماحول میں معاف کرنے کا رواج ختم ہو گیا. معاف نہیں کرتا. کوئی زیادتی کرے تو اس کا بدلہ لینے کی اسکیمیں بناتے ہیں. معاف کرنے کا رواج کوئی نہیں رہا. اور اللہ تعالیٰ کے ہاں معاف کرنا اتنا بڑا عمل ہے ایک آدمی کی جہنم کا فیصلہ ہو تو فرشتے کہیں گے کوئی نیکی بھی ہے تیرے پاس آج جان بچانے کے لیے؟ کہے گا کوئی بھی. ایک ہے. جب کوئی میرے پیسے دبا لیا کرتا تھا تو میں اس سے لڑتا نہیں تھا، درگزر کر جاتا تھا. جن سے میں نے لینا ہوتا تھا، جن پر میرا حق بنتا تھا، میں حق لینے میں کبھی ان سے الجھتا نہیں تھا، لڑتا نہیں تھا، زیادتی نہیں کرتا تھا. دے دیا تو ٹھیک ہے، نہیں دیا تو میں درگزر کر دیتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا یہ میرے بندوں سے درگزر کیا کرتا تھا، آج ہم بھی اس سے درگزر کرتے ہیں، چلو اس کو جنت میں پہنچا دیا. تو میرے بھائیو،
آپ اکثر نوجوان بیٹھے ہیں، ابھی سے اپنے اندر معاف کرنے کا سلیقہ پیدا کرو. جو آپ کو سلام نہ کرے اسے سلام کرنے کی عادت ڈالو. جو آپ کو دیکھ کے منہ پھیر جائے اس کو آگے بڑھ کے جھک کے سلام کرنے کا اپنے آپ کو عادی بناؤ. جو آپ کی غیبت کرے آپ اس کی تعریفیں کرو. جو آپ کو گالیاں نکالے آپ اس کو دعائیں دو. پھر دیکھو اللہ آپ کو کتنا اونچا لے جاتا ہے. تو یہ دل میں یہ رشتے اور ناتوں کو توڑتے ہیں، یہ ایسے مجرم بن جاتے ہیں، حالانکہ یہ نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن اگر ان کے دلوں میں رشتے کی عظمت نہیں ہے تو ان کی رمضان میں بھی بخشش کوئی نہیں ہوگی. چوتھی چیز بھی اس کے ساتھ ہی ہے. چوتھی چیز اصل میں یہ 3 اور 4 ایک چیز ہے. دل میں بغض رکھنے والا، دل میں بغض رکھنے والا، اس کی بھی بخشش کوئی. بغض کیا، کسی سے کسی نے زیادتی کر دی، اب موقع کی طاق میں ہے کہ میں بدلہ کب لوں، میں وٹ لئی ونا کڈنا ہے میں کسی دن. اکثر ہم سنتے ہیں وٹ لئی ونا میں کڈنا ہے کسی دن، لاگے پتہ جاتے ہیں یہ جو وٹ لئی ودن نا یہ نند آواز سارے وٹ نکل جا سنجے نئے کام نہ چڑیا. یہ اپنے اندر سے نکالو کہ میں وٹ لئی ونا اور وٹ سارے کٹ دو اپنے، اللہ توڑے اگلے سارے رستے صاف کر دے. اپنے دل کو مسلمانوں کے بغض سے پاک کر. اللہ تعالیٰ کے نبی نے حضرت انس سے فرمایا، بیٹا انس تمہیں ایک بات بتاؤں کہ تو یوں کیا کر، صبح و شام اپنے دل کو مسلمانوں سے پاک رکھا کر. کبھی طفل وہ لڑکا، لیکن جب عربی زبان میں قریب کی چیز کے لیے دور کا لفظ اشارہ استعمال کیا جائے تو اس کی عظمت پر دلالت کرنے کے لیے ہوتا ہے. جیسے اللہ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں. قرآن تو گود میں پڑا ہوا ہے، سامنے مسجد کی الماریوں میں پڑا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ کتاب ہے، ذالک الکتاب وہ کتاب ہے. ھذا نہیں کہا، ھذا الکتاب لا ریب فیہ. قریب کی چیز کو دور کے اشارے سے جب بیان کیا جاتا ہے تو اس کی عظمت اور بڑائی پر وہ چیز دلالت کرتی ہے. تو ہمارے دل میں کہا ذالک من سنتی، کہ اے میرے بیٹے یہ نہیں کہا کہ یہ میری سنت ہے، کہ وہ معاف کر دینا وہ ہے میری سنت، اور جو میری اس سنت سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا، جو مجھ سے پیار کرے گا میرے ساتھ جنت میں جائے گا. تو بھائی اپنے دلوں کو صاف رکھو، اس میں بغض نہ بھرو، اس میں کینے نہ بھرو، وٹ نہ دل میں پالتے پھرو. معاف کرو، درگزر کرو، اللہ پہ چھوڑ دو. اللہ کے خزانے بے بہا ہے، اس کی مشق کرو. برائی کرنے والوں کے ساتھ اچھائی کرو، گالی دینے والوں کو دعا دو، زیادتی کرنے والوں کو معاف کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کا ارشاد ہے میں ضامن ہوں. اللہ کے نبی نے کہا میری ضمانت لے لو، جو چھوٹا بن کے معاف کر دے گا اللہ اس کو اونچا کر دے گا. اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا میری ضمانت. تو اللہ کے نبی سے بڑھ کر کسی کی ضمانت کیا ہو سکتی؟ تو بھائی اللہ کرے کوئی بھی ایسا نہ ہو اس مجمع میں، لیکن میرے خدا نہ خواستہ کوئی بھائی ایسا ہو جو اپنے دل میں کسی کے بارے میں بغض رکھتا ہو، یا ماں باپ کا نافرمان ہو، یا شراب پینے والا ہو، یا رشتہ داروں سے اچھا سلوک نہ کرتا ہو، وہ تو خاص طور پہ اس سے اللہ پاک کے دربار میں معافی مانگے، توبہ کرے. یہی چیز ہے. صحابی ہیں اللہ کا نبی کا صحابی وہ ہستی ہوتی ہے پوری دنیا کے اولیاء کرام ابدال اقطاب اکٹھے ہو جائیں تو ایک صحابی کے جسم سے گرے ہوئے بال کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. اتنی بڑی، لیکن ان سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. موت کا وقت آ گیا اور کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. صحابی اور کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. حضور کو بتایا گیا، آپ تشریف لائے، آپ نے دیکھتے ہی آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ کس گناہ کی نحوست ہے. تو آپ نے کہا اس کی ماں کو بلاؤ. ماں کو بلایا گیا. آپ نے اس کی ماں سے کہا اس کو معاف کر دیں. انہوں نے کہا جی میں معاف نہیں کروں گی، اس نے مجھے بہت ستایا. آپ نے کہا پھر میں اس کو آگ لگا دوں، اس کو میں آگ لگا دوں؟ کہ نہیں یہ بھی میرے برداشت نہیں کہ اس کو آگ لگ جائے. تو آپ نے فرمایا اگر تو نے معاف نہ کیا تو یہ سیدھا آگ میں جائے گا. انہوں نے کہا اچھا یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں. اگر ماں نے معاف کیا اگر اس نے کلمہ پڑھا اور ساتھ ہی جان نکل گئی. امام بخاری کی کتاب ہے ادب المفرد، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ
ایک گاؤں میں عصر کی نماز کے بعد ایک قبر پھٹتی اور اس میں سے ایک مردہ نکلتا، اس کا سر گدھے کی طرح ہوتا، باقی جسم انسان کی طرح، وہ 3 دفعہ گدھے کی آواز نکالتا، پھر قبر میں پھٹتی اور اس کے اندر غائب ہو جاتا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا قصہ ہے، کیا قصہ ہے؟ جنہوں نے اس واقعے کو نقل کیا امام بخاری کی کتاب ہے ادب المفرد، اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، اس لیے میں بتا رہا ہوں، امام بخاری کی بات ہے اس لیے بتا رہا ہوں، کوئی کچی پکی ایسے کوئی مطلب بزرگوں نے فرمایا والی بات نہیں بتا رہا ہوں، پکی بات بتا رہا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ شخص شرابی تھا، شراب پیتا تھا، اس کی ماں اس کو روکتی کہ نہ پیا کر، تو اپنی ماں سے کہتا ایسے ہی گدھے کی طرح ہینگتی رہتی ہے تو آگے اپنی ماں کو یوں کہا کرتا تھا، تو ایسے ہی گدھے کی طرح ہینگتی رہتی ہے۔ تو جس دن سے یہ مرا ہے روزانہ عصر پہ قبر پھٹتی ہے، یہ باہر نکلتا ہے، سر اللہ نے مسخ کر دیا، انسان کی بجائے گدھے کا سر لگا دیا، وہ 3 دفعہ ہینگتا ہے اور پھر قبر میں جا کے گر جاتا ہے۔ تو اس سے میرے بھائیوں، آپ سارے ماشاءاللہ نوجوان بیٹھے ہیں، وہ سارا تلمبائی بیٹھا ہوا ہے، تو اس مبارک مہینے کے آخری ایام ہیں، ہر قسم کے نشے سے توبہ کریں۔ نوجوانوں میں نشہ پھیل رہا ہے، آخرت سامنے ہے نہیں، جنت سامنے کوئی نہیں، وہ اسی میں ہی لگ کے اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں، اپنی جوانیاں برباد کر رہے ہیں۔ ماں باپ کی قدر نہ ماں باپ نے نہ بتائی تو باہر سے کہاں سے معلوم کریں گے، ماں باپ کی بھی نہ قدری ہو رہی، پھر رشتہ داروں سے بھی کوئی اچھے سلوک نہیں ہو رہے، اور آپس میں بھی تعلق ٹوٹے ہوئے ہیں، کینہ بغض سے دل بھرے ہوئے ہیں۔ اس سے میرے بھائیوں، آپ سارے بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ ہم آج سچے دل سے اللہ کے دربار میں توبہ کریں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اچھا، تو ایک تو ہم نے ارادے کیے، اتنا سب کے لکھنے بھی مشکل ہیں، لیکن اتنا تو دل میں کرو بھائی ہر مہینے 3 دن لگا لیا کرو، کیوں میں ہر مہینے 3 دن لگا لیا کرو۔ یہ بھی تو بتا رہے تھے کہ صحیح بھائی کہ میں نے تو صرف 3 دن لگے ہیں، باقاعدہ تو 3 دن سے زیادہ نہیں لگے، وہ حج کا سفر تو الگ تھا، وہ ہم اس میں بھی تبلیغ کے اعمال کرتے رہے، لیکن اس میں کچھ فرق ہوتا ہے۔ تو آپ ہر مہینے باقاعدہ 3 دن لگاتے رہے، تو مجھے اللہ پاک کے خزانوں سے امید ہے کہ ہمارے سارے شہر کی فضا بدل جائے۔ جیسے مشتاق کہہ رہا تھا کہ کوئی بے داڑھی کا نہ ہو یہ بڑی عجیب تشکیل کی اس میں، تو بھائی یہ ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہر نوجوان ہر مہینے 3 دن لگائے، اللہ اس کے رسول سے پیار ہو جائے گا، شکلیں خود بخود تبدیل ہو جائیں، وہ تو ہمیں اللہ کے رسول سے پیار کوئی نہیں۔